حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ ام یجیب پڑھ کے مشتاق حسین آزاد، مشتاق علی ہیمانی اور کنیز بیگم اور تمام مومن مومنات جو محتاج دعا ہیں خود ان کے شفاء عاجلہ کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. يا الله اللهم بحق فاتح المرابيح وبحرها وبحرها. ایک اور درخواست ہے، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ گلبانو محمد علی صبور، مرحوم محمد رضا وادیہ، مرحومہ نور بانو رمضان علی، مرحوم رمضان علی پیر بھائی، مرحومہ فاطمہ ماؤجی، مرحوم غلام حسین کانجی اور بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، اور خصوصاً وہ مرحومین جو علماء اور شہداء اور حاضرین کے تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات عليك. یہ ایام عزا ہیں جن میں عام طور سے شیعہ دنیا میں بالعموم عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بالخصوص وہ شیعہ حضرات جو ساتھ ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں محرم اور سفر میں مسلسل عزاداری کا سلسلہ چلتا ہے، انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی. اور یہ عزاداری کا سلسلہ در حقیقت اس آیت کی تعبیر ہے جہاں خداوند عالم نے رسول اسلام کو حکم دیا ہے کہ اے رسول، آپ اپنے امت سے ان کو حکم دے دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم اپنی محنت اور اس رسالت اور پیغام کے پہنچانے میں کوئی اجرت نہیں مانگتے ہیں، الا المودۃ فی القربى، سوائے ایک بات کی کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. اور محبت کا ایک اظہار یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے غم میں ہم شریک ہوں، ان کی خوشی میں خوش ہوں
اور ان کی غمی میں ہم ان کے ساتھ شریک غم بنیں. اور اس کا ایک اظہار یہی عزاداری کا سلسلہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان اور اصحاب کی شہادت کو ہم یاد کرتے ہیں. اور رفتہ رفتہ صدیوں میں حالات جو بدلے ہیں، جو ایوولوشن آیا ہے شیعہ قوم میں، اس میں یہ عزاداری کا سلسلہ در حقیقت ایک ماس ایجوکیشن کا سسٹم بن گیا ہے. کسی قوم اور مذہب میں آپ یہ سلسلہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں خود اپنے اس جذبہ محبت کے تقاضے کی بنیاد پر خود مجالس کی تلاش میں رہیں. ہمارے یہ چیلنج ہے، کوئی بھی اسلامی مرکز ہو، کوئی بھی شیعی مرکز ہو، بہترین عالم دانشور اور اسپیکر کو لے کے آئیں، بہترین موضوع پر سیمینار ہو، لیکن پھر بھی وہ مجبور ہیں کہ وہ ایڈورٹائز کریں، بار بار اعلان کریں، لوگوں کو یاد دلاتے رہیں تاکہ لوگ آ کے اس پروگرام میں شریک ہوں. لیکن جہاں عزائے سید الشہداء کی بات ہوتی ہے وہاں منتظمین کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو پارٹیسپینٹس ہیں، سامعین، خود ہی پتہ لگاتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں مجلس کا سلسلہ کب شروع ہونے والا ہے. یہ بھی زیادہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون پڑھنے والا ہے، اس لیے کہ وہ خطیب کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے بہت ہی اہم انسٹیٹیوشن بن چکا ہے شیعہ قوم میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نشانہ جو بنتا ہے وہ یہی ادارہ ہے جسے ہم عزاداری کہتے ہیں. اتفاق سے آپ غیر مسلم حضرات کے فوکس کو بھی دیکھیں. آج کل کچھ نئی کتابیں آئی ہیں خصوصاً شیعہ سنی ڈیوائیڈ اور کانفلکٹ کے بارے میں. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دی پوائنٹ آف بگننگ سب کا کربلا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ اپنی حیثیت میں ایک آفاقی واقعہ ہے جو مظلومیت کی نشانی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا اسی انسٹیٹیوشن کے بارے میں جسے ہم عزاداری کہتے ہیں، آج اس مجلس میں انشاءاللہ ارادہ یہی ہے، خداوند عالم کی توفیق اور اہل بیت کی توجہات رہی شامل حال. تو عزاداری کے بارے میں جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اس وضاحت کے ساتھ کہ آپ میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جو مسلسل مجھے دیکھتے رہے ہیں، مجھے سنتے آئے ہیں. بہت سے مثالیں شاید آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آج کوشش یہ ہے کہ اس مجلس میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ایک نشست میں ہو جائے گی. صلوات پڑھیں ایک بار. تمہید میں صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ جہاں تک عزاداری کا کانسیپٹ ہے، تعبیر عزا جو ہے یہ ایک عربی لفظ ہے، لیکن اس کو عرب حضرات بھی بہرحال اسی معنوں میں عزائے سید الشہداء کے نام سے اسے تعبیر کرتے ہیں. لیکن جب فارسی میں یہ تعبیر آتی ہے تو اس میں داری کا ورڈ ایڈ کیا جاتا ہے. عزا عربی ہے، عزاداری جو ہے فارسی ہے. اور اردو میں بھی آپ وہی کانسیپٹ دیکھتے ہیں جہاں عزاداری کی بات ہوتی ہے. تو عزا سمجھیں یا عزاداری سمجھیں، یہ عربی اور فارسی کا فرق ہے. اور اس کا بیسیکلی مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں، کسی حادثے میں انسان گریو کرے اور مون کرے، یعنی جو عزاداری کا سلسلہ ہے اس مصیبت کو یاد کرے اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کرے، چونکہ انسان کے یہ فطرت کا تقاضا ہے. اس میں بیسیکلی جو عزاداری کی بات ہوتی ہے اس میں دو پہلو ہے، ایک پرسنل اور انفرادی لیول ہے اور ایک سوشل کمیونل یا اجتماعی لیول ہے، اور دونوں میں فرق ہے. لیکن ہم پہلے چاہیں گے کہ جو انفرادی حیثیت سے پرسنل لیول پہ عزا کا جو تصور ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم اجتماعی حیثیت جو عزاداری کی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. صلوات پڑھنا ایک بار. انفرادی حیثیت سے عزا کی جب بات ہوتی ہے، یعنی اپنے دل و دماغ میں اظہار غم کرنا، یہ بہت ہی فطری امر ہے انسان کے لیے.
اور اس کے بارے میں جو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ہر انسان اپنے فطرت کے تقاضے کے لحاظ سے عزادار ہوتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے یا اسے جب خبر ملتی ہے یا اگر اس نے دیکھا، اس کے بارے میں پڑھا یا اس کے بارے میں سنا، تو ہر انسان جو ہے ان ٹریجڈیز اور مصائب کو دیکھ کے مختلف لیول پر رد عمل کا اظہار کرتا ہے. رد عمل جو ہے ڈفرنٹ لیولز پہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. انسان ایموشنل سب ہیں، لیکن ایموشنل کا اظہار جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں. تو انسان مختلف لیول پر اظہار عزا کرتا ہے. جو سب سے لوئسٹ لیول ہے، جو کامن ہے سب کے لیے، کہ جبھی بھی آپ کسی مصیبت کے بارے میں سنتے ہیں، کہیں کوئی واقعہ ہو گیا، اگر کوئی حادثہ بھی نہیں ہے، نیچرل کسی کا انتقال ہو گیا ہے، صرف انتقال کی خبر سن کے ہی، چونکہ آپ اس بندے خدا کو جانتے تھے، آپ کے دل میں غم کا ایک احساس ہوگا، آپ کا قلب جو ہے مغموم ہو جائے گا. یہ بالکل بیسک لیول ہے عزا کا. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف ان کے دل میں احساس سے غم نہیں ہے، بلکہ وہ اور قوی لیول پر اس کا اظہار ہوتا ہے. اور یہاں دیکھتے ہیں کہ صرف دل کی بات نہیں ہے بلکہ چہرہ بھی مغموم ہو جاتا ہے. یعنی جسے ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں سیڈ فیس، یعنی چہرے کے آثار سے آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً اس انسان کو جب یہ خبر ملی ہے کسی کے فوت کی یا کسی کی مصیبت کی، تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. تو یہ تاثرات جو ہیں یہ سیکنڈ لیول ہے عزا کے اظہار کا، فطری لیول پر. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ صرف چہرے کے تاثرات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ان کے آنکھ میں نمی آ جاتی ہے. اور اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر صدمات یا جو خبر ملتی ہے جسے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ صرف نمی کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس سے اور لیول آگے بڑھتا ہے کہ جہاں اس کے رخسار پر آنسو جاری شروع ہو جاتے ہیں. اور آخری لیول وہ ہے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خود انسان صرف روتا نہیں ہے آنسو سے، بلکہ آہ و بکا کے شکل میں واقعاً گریہ جاری بھی کرتا ہے. صلوات پڑھیں ایک بار. اور یہ بہت ہی فطری امر ہے. اس میں کوئی انسان چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، سب یکساں ہیں. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹریجڈیز میں، خصوصاً اگر رشتہ بہت ہی مضبوط ہو، آپ دیکھیں گے اکثر ماں جو ہیں چاہے وہ شیعہ ہو یا نہ ہو، اگر ان کے سامنے اپنے بچے کی میت کو لایا جاتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ آہ بکا کرتی ہے اور گریہ زاری کرتی ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے اپنے سینے یا سر پر مارتی ہے. یہ بھی ایک بہت ہی نیچرل ریئیکشن ہے جب انسان کے سامنے کوئی ٹریجک ایونٹ واقع ہو. صلوات پڑھنا ایک بار اور. بلکہ جو مثال ہم سنتے ہیں لوگوں سے، ہمارا خود اپنا مشاہدہ تو نہیں ہے، لیکن جہاں ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے لوگوں سے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے جب ٹی وی اسکرین پہ یا اگر کوئی ایسے مووی دیکھ رہا ہے جو ٹریجک نیچر کی ہے، تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ بھائی تھیٹر میں فلاں سین اتنا پاورفل تھا، اس فلم کی تعریف میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی تھیٹر میں، جبکہ وہ تماشا دیکھنے والے اسکرین پر جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک قصہ اور کہانی ہے، حقیقت نہیں ہے. لیکن جس فلم ساز کے کمال کی بات ہے کہ اس نے اس ٹریجک منظر کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ انسان کے جذبات پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر اس لیول پہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک اجنبی انسان یہ جانتے ہوئے کہ یہ صرف ایک افسانہ ہے اور قصہ ہے، لیکن وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس لیول پر کہ اس کے زبان سے آپ رونے اور گریہ کی آواز سنتے ہیں. تو یہ تصور جو ہے کہ انسان مصائب میں روئے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. خداوند عالم نے اس فطرت کو انسان میں ودیت کی ہے.
اور اگر فطرت میں انسان کے یہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ بھائی کسی کے مرنے پر رونا حرام ہے ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. اس لیے کہ وہ بات جو فطرت میں ہے، جو خدا نے انسان میں پیدا کی ہے، اس کو آپ حرمت کا فتویٰ لگائیں، یہ فطرت اور قانون الہی کے خلاف بات جا رہی ہے. صلوات پڑھیں ایک بار اور. ہمارے بعض برادران اسلامی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے مرنے پر چاہے آپ کا بہت ہی عزیز اور قریب کیوں نہ ہو، حرام ہے. اور اس میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں، خصوصاً صحیح بخاری میں اگر آپ دیکھیں ایک سیکشن ہے کتاب الجنائز، جس میں جنازے کے بارے میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس میں تقریباً اس کتاب میں اس سیکشن میں 3 سب سیکشنز ہیں جہاں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے. اور عنوان عجیب و غریب ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کے سامنے اگر گھر والے روئیں، میت کے گھر والے اگر اس پر روئیں تو میت پر عذاب ہوگا. ان حدیثوں کو چھوڑیے، صرف عنوان کو دیکھیں، کانسیپٹ کو دیکھیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اگر سامنے میت پڑی ہے اور میت ہے تو وہ مردہ ہے، مردہ ہے تو اسے احساس بھی نہیں ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے. اگر مردہ ہے تو اس کے نام اعمال کا دفتر بند ہو چکا ہے. گھر والے اس کو دیکھ کے اس کے فراق میں رو رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا رونا حرام ہے، یہ جو رو رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں. گناہ کرنے والے زندہ ہیں لیکن عذاب نازل ہوگا اس مردے پر، بیچارے پر. یعنی یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور اسلام جو ہے وہ عقل کی بات کرتا ہے. یہ صرف عقل کی بات نہیں ہے، یہ ظلم کی بات ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور عذاب کسی اور پر نازل ہو. صلوات پڑھنا ایک بار. تو یہ کون سی احادیث ہیں جو اس سیکشن میں صحیح بخاری میں جس کا ذکر آتا ہے؟ تو یہ سنت رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے. برادران اسلام سے ہم یہی کہیں گے کہ بھئی یہ سنت خلیفہ ثانی ہے. رسول اسلام کے موجودگی میں بھی ان کا رویہ اس سلسلے میں بڑا ایکسٹریم تھا. بلکہ آپ دیکھیں مسند احمد بن حنبل میں دیکھیں، نسائی میں دیکھیں، مشکات المصابیح میں دیکھیں، ان کتابوں میں وہ واقعات ملیں گے کہ جہاں رسول اسلام کے خاندان میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا اور رسول کے گھر والے، ان کے خاندان والے اس جنازے کے سلسلے میں وہ رو رہے ہیں، خصوصاً عورتیں رو رہی ہیں. تو وہاں آپ حضرت جا کے ان کی تنبیہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے رونا جو ہے حرام ہے اور منع ہے. جس پر رسول اسلام نے کہا دعہن یا عمر، اے عمر انہیں چھوڑ دو. فإن العین دامعہ، اس لیے کہ آنکھ رونے والی ہے. آنکھ کا فنکشن ہے کہ مصائب میں روئے. والقلب مصاب، اور دل جو ہے وہ غمزدہ ہے اس میت کے فراق میں. والعہد قریب، اور جو جدائی ہے ان قریب، یہ ابھی جدائی واقع ہوئی ہے. لہذا یہ انسان کے فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ روئیں گی، انہیں منع مت کرو. تو خود رسول اسلام نے در حقیقت منع کیا ہے ان کو جو رونے پر پابندی لگاتے ہیں. بلکہ آپ خود اگر دیکھنا چاہیں اسی سلسلے میں بہت انٹرسٹنگ ایک واقعہ ملتا ہے. عبداللہ بن عباس نے اسی واقعے کو عمر بن خطاب کے سیرت کے بارے میں ام المومنین عائشہ سے سوال کیا تھا کہ ان کا انسسٹنس تھا کہ بھئی میت پر مت رو، یہ حرام ہے اور بدعت ہے. تو اس وقت ام المومنین عائشہ کا جواب سنیں، لا واللہ ما حدث رسول اللہ ان المیت لیعذب ببکاء الحی علیہ. نہیں، خداوند عالم کی قسم، رسول اسلام نے کبھی نہیں کہا ہے کہ اگر گھر والے، میت کے گھر والے اس پر روئیں تو اس پر عذاب ہوگا.
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزِيدُ الْكَافِرُ عَذَابًا بِبَقَاءِ عَلَيْهِ یہ تو کافر کا ذکر رسول نے کیا تھا کہ یہ چونکہ کفر کی موت مرا ہے لہذا اس پر عذاب ہوگا چاہے گھر والے روئیں یا نہ روئیں. ان کے رونے سے عذاب نہیں ہونے والا ہے اس پر. اور پھر فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ حسبکم القرآن، اے عبداللہ بن عباس تمہارے لیے قرآن کافی ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک بندے کے گناہ کا بوجھ دوسرا بندہ نہیں اٹھانے والا ہے. اگر رونے والے پر یہ حرام ہے تو اس کا گناہ رونے والا اٹھائے گا. عذاب جو ہے میت پر کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. تو یہ بیسیکلی جو عزا کا کانسیپٹ ہے کہ مصائب میں، ٹریجک واقعات میں جب انسان پر مصیبت نازل ہوتی ہے یا انسان کسی مصیبت کے بارے میں مشاہدہ کرے یا سنے یا اسے بیان کیا جائے یا اسے یاد آئے تو اس کا رد عمل جو ہے ایک فطرت کی بنیاد پر ہے، اور یہ وہ فطرت ہے جو خداوند عالم نے انسانوں میں پیدا کی ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. تو یہ تو انفرادی بات ہوگی کہ انسان انفرادی حیثیت سے مصائب کے مقابلے میں اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. اب آپ آئیے اجتماعی عزاداری کے سلسلے میں کہ اگر مصائب یا جو ٹریجڈی واقع ہوئی ہے وہ جو ہے در حقیقت انفرادی حیثیت کی نہیں ہے، ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے کسی کا، بلکہ ایک بندہ قتل ہوا ہے، موت واقع ہوئی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی مقصد کے خاطر، اور وہ مقصد مثلا نیشنل ہے، قومی ہے یا دینی اور اسلامی ہے، تو پھر اس کا اثر جو ہے اجتماع پر ہوتا ہے، صرف افراد پر نہیں ہوتا ہے. یعنی اجتماعی حیثیت سے پھر اس مصیبت کو یاد کیا جاتا ہے کمیونل لیول پر. اور یہ جو آپ عزاداری کا سلسلہ دیکھتے ہیں یہ در حقیقت اسی قسم کی عزاداری ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے ایک فرد کی شہادت نہیں تھی بلکہ ایک نظریے کے دفاع میں امام نے اپنی جان دی ہے. یہ ذاتی معاملہ نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، بلکہ وہاں وہ نمائندے اسلام بن کے آئے تھے جس طرح سے خود رسول علیہ السلام نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین. اسلام کا آغاز رسول اللہ سے ہے لیکن اسلام کا بقا حسین سے ہے، اور حسین نے اپنی جان دی ہے اسلام کی بقا کے لیے. لہذا مسلمانوں پر یہ فرض ہوتا ہے کہ حسین کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور چونکہ شہادت جو ہے ایک ٹریجک ایونٹ ہے لہذا اس کو یاد کرتے وقت یقیناً ہم اجتماعی طور پہ عزاداری کرتے ہیں. صلوات پڑھنا ایک بار اور. قبل اس کے کہ ہم تاریخ اور سیرت رسول کی طرف آئیں، انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کا اگر مطالعہ کریں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اجتماعی عزاداری بھی بہت ہی نیچرل بات ہے، اور اس میں ہمیں صدیوں پہلے واقعات کی طرف نہیں جانا ہے. خود اپنے دور میں دیکھ لیں، یہ 9/11 کا واقعہ جو ہے بہت اہم ہے ہمارے لیے. البتہ آج ہماری گفتگو جو ہے اس کے سیاسی پہلو پر نہیں ہے، کیوں ہوا، کس نے کیا، کیا کانسپریسی تھی، کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا، وہ سب انشاءاللہ کبھی پولیٹیکل سائنس پر لیکچر ہوگا تو گفتگو ہوگی. لیکن آج ہمیں صرف انسان کے فطرت کے آئینے میں اس واقعے کو دیکھنا ہے کہ عام انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، خدا پرست ہو یا ملحد ہو، اس کا رد عمل اس ٹائپ کی ٹریجڈی میں کیا ہوتی. آپ 9/11 کے واقعات کو دیکھ لیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے منہٹن میں، ایک محلے میں ہوا ہے، نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن میں ہوا ہے. لیکن یہ چونکہ یہ جو ٹریجک ایونٹ ہے امریکن ہسٹری میں یہ ایک فردی معاملہ نہیں تھا. ان افراد کو نشانہ اسی لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ سو اینڈ سو تھے، نہیں، بیکاز دے ور امریکنز. یعنی ان کے موت کا سبب جو ہے ان کی آئیڈینٹی ہے، ان کا ایفیلیشن ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے آئیڈیلز اور ویلیوز کے ساتھ.
لہذا وہاں جو ٹریجڈی واقع ہوئی ہے صرف ان افراد اور ان کی فیملیز کے لیے نہیں تھی، اس میں جو عزاداری کا تصور ہے، جو گریف اور مورننگ کا سلسلہ ہے، جسے انگریزی میں میموریل سروسز کہتے ہیں، یہ محدود صرف نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن تک نہیں ہے، مینہٹن تک نہیں ہے، نہ صرف شہر نیو یارک تک محدود ہے، نہ صرف نیو یارک اسٹیٹ تک محدود ہے، بلکہ میموریل سروسز پورے ملک میں ہوئی، پورے کانٹیننٹ میں ہوئی، کینیڈا میں بھی باقاعدہ اوٹاوا میں پارلیمنٹ ہل پر بہت بڑے پیمانے پر میموریل سروسز فوراً 2-3 دن کے اندر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کو صرف آپ نارتھ امریکن لیول تک محدود نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے اثرات اور رد عمل جو ہے عالمی لیول پر ہر ملک میں کوئی نہ کوئی مراسم رکھے گئے تھے ان افراد کی یاد میں میموریل سروس کے طور پہ، انکلوڈنگ آپ دیکھیں کہ جو تسلیتی پیغامات آئے ہیں وہ ایران سے بھی آئے تھے اور لیبیا سے بھی مثلا آئے تھے، جبکہ ان کے سیاسی تعلقات امریکہ سے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک انسان کی فطرت کا تقاضا تھا کہ ایک مصیبت واقع ہوئی اس قوم پر، سب جو ہے اظہار عزا کریں گے، اظہار ہمدردی کریں گے، اور یہ خود 9/11 کے سلسلے میں جو ریئیکشن ہوا ہے ہیومن اور نیچرل لیول پر، یہ خود در حقیقت جواز ہے اس عزاداری کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ مجھے تو تعجب اس وقت ہوا کہ جب 9/11 کے 6 مہینے کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھائی اس واقعے کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، سو وی ول ہیو اے اسپیشل میموریل سروس فار دس 6 months میموریل۔ اور ہم نے سوچنا شروع کیا بھائی یہ امریکن ٹریڈیشن تو نہیں ہے، یہ تو صرف شیعوں کے ہم نے سنا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو 6 ماہ کی مجلس ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوا لوگ کہ وہاں کوئی شیعہ تو وہاں نہیں بیٹھ رہا تھا، یہ تو یقینی ہے کوئی شیعہ بیٹھا نہیں تھا، لیکن اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو ریئیکشن دیکھتے ہیں شیعوں میں آپ، یہ کوئی ویئرڈ بات نہیں ہے، اٹس ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دی آرڈر آف ہیومن نیچر، بلکہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ پر مصیبت اس لیول پر آتی ہے تو آپ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے جس طرح سے شیعہ حضرات مصائب کربلا کے سلسلے میں ریئیکٹ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ امریکنز کے لیے اب یہ ہر سال کا واقعہ ہو جائے گا، یہ میموریل سروسز جو ہے یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، صدیوں کے بعد تک یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ تو یہ بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ در حقیقت کمیونٹی کے لیول پر بھی میموریل سروس کا سسٹم جو ہے یہ بھی در حقیقت انسان کی فطرت کے مطابق ہے، یہ نارم ہے، یہ غیر معمول بات نہیں ہے، غیر عادی بات نہیں ہے انسان کی فطرت کے لحاظ سے، اس لیے کہ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب اتنے عظیم ہیں کہ چھٹے امام کی تعبیر میں اعظم المصائب ہیں، اور لہذا ہم اسی لیول پر منائیں گے جو اپنے عزیز اور قریب کے مصائب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنے مصائب کو بھی ملا دیتے ہیں ان مصائب کے ساتھ جو اہل بیت کے مصائب ہیں، اور اسی میں ہم اپنا مداوا دیکھتے ہیں، یہی ہمارے لیے ہمارے غم کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ انسان کی فطرت کی بنیاد پر ہے، لیکن آئیے دیکھا جائے سیرت کے حوالے سے بھی کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ جنگ احد کو آپ دیکھ لیں، رسول اسلام کی سیرت کو اگر دیکھنا ہو اجتماعی عزا کے سلسلے میں، جنگ احد میں مسلمان جو ہے رسول اسلام نے اپنے افواج کو بہت ہی اسٹریٹجکلی سلیکٹڈ پوزیشن میں ان کو قرار دیا تھا کہ احد کا پہاڑ پیچھے تھا تاکہ یہ فکر نہ ہو کہ دشمن جو ہے پیچھے سے حملہ کرے گا اور مشرکین جو ہیں یہ سامنے سے آئے۔ رسول اسلام نے دیکھا کہ جو احد کا پہاڑ ہے اس میں ایک وادی بھی ہے بیچ میں جس میں خطرہ ہے کہ دشمن جو ہے وہاں سے آ کے مسلمان افواج پر پشت سے حملہ کر سکتا ہے، لہذا رسول نے 50
تیر انداز فوجیوں کو مسلمانوں کے بھیجا وہاں ایک کمانڈر کے انڈر کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جو درہ ہے ان پہاڑ میں اس کی حفاظت کریں گے تاکہ دشمن جو ہے پیچھے سے حملہ نہ کریں. اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ چاہے یہاں میدان جہاد میں مسلمانوں کی فتح ہو یا شکست ہو، جو بھی سچویشن ہے تمہیں اپنی پوزیشنز کو نہیں چھوڑنا ہے. لیکن یہ نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ مشرکین پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں اب بھاگ رہے ہیں میدان چھوڑ کے، تو جو مسلمان مجاہدین تھے انہوں نے آخر میں جب دیکھا کہ اب مشرکین بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. اب یہاں جو حضرات تیر انداز حضرات 50 بیٹھے تھے، ان کے حرص نے جو ہے ان کو محرک کیا کہ بھئی اگر ہم وہاں نہیں ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اب تو جنگ ختم ہو رہی ہے، لہذا ہم وہاں جائیں تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کوئی حصہ ملے. ان کے کمانڈر انہیں منع کرتے رہے کہ رسول نے حکم دیا تھا کہ میدان جہاد میں وہاں قتال میں چاہے شکست ہو یا فتح ہو، کسی حالت میں تمہیں اپنی پوزیشن کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ حضرات پھر بھی اپنی گرید اور حرص کے اس میں آ جاتے ہیں، لالچ کے اتنا غلبہ رہا کہ یہ اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیتے ہیں. دور وہاں ایک گھوڑے سوار دستہ مشرکین کا تھا جس نے ابھی تک جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، خالد بن ولید کے کمانڈ میں. اس نے دیکھا کہ یہ 30 تیر انداز جو دستہ جو رسول نے وہاں متعین کیا تھا یہ اپنی پوزیشن کو چھوڑ رہے ہیں. وہ آتا ہے، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے وہاں پیچھے سے جو ہے وار کر دیا مسلمانوں پہ، اور مسلمان بے خبر تھے، وہ سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو چکی ہے. وہ فتح جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکی تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جنگ احد جو جیت چکے تھے مسلمان اب وہ آخر میں ہار جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو حملہ ہوا ہے جس میں دوسرے مشرکین پھر واپس آتے ہیں اپنے ساتھیوں کو وہاں سپورٹ کرنے کے لیے، اس میں جو نقصان مسلمانوں کا ہوا اس میں سب سے بڑا نقصان جو تھا وہ جناب حمزہ کی شہادت تھی. ہند جگر خار یہ جو عنوان ہے اس کو اسی واقعے سے ملا ہے، اور اس وقت جو کیفیت تھی جناب حمزہ کے شہادت کی وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے. لیکن جب رسول اسلام اتنے متاثر ہوتے ہیں اپنے چچا کی شہادت سے کہ جب مدینہ واپس پہنچے ہیں تو مدینہ میں رسول اسلام نے اپنے گھر تک پہنچنے سے پہلے جب انصار کے محلوں سے گزرے ہیں تو انہیں مختلف گھروں میں جن کے افراد جن کے والی اور وارث شہید ہو چکے تھے ان کی خواتین جو ہیں رو رہی تھی، آہو بکا کر رہی تھی بلند آواز میں کہ رسول نے ان آوازوں کو سنا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے اور حرام ہے، بلکہ رسول جب اپنے گھر کے قریب پہنچے ہیں تو اس گھر سے گزرے جو جناب حمزہ کا گھر تھا. جناب حمزہ کے گھر والے ابھی مکہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، گھر خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا. رسول اسلام نے جب اس منظر کو دیکھا ہے ان کے زبان پر ایک افسوسناک جملہ آتا ہے کہ انصار کے گھروں میں جتنے شہید ہوئے ہیں ان کے گھر پہ خواتین ہیں جو رو رہی ہیں. ولیکن عمی حمزہ فلا بواکی لہ، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے چچا حمزہ ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے. اور خاص کر اشارہ خواتین کی طرف ہے، بواکی لہو یہاں اشارہ خواتین کی طرف ہے. جیسے ہی انصار نے یہ جملہ سنا ہے رسول کی زبان سے اپنے گھروں پہ آتے ہیں، اپنے خواتین کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اذا کو تم چھوڑو، اپنے غم کو بھول جاؤ، حمزہ کے گھر جاؤ اور ان کی شہادت کو یاد کر کے رونا شروع کرو. جب رسول اللہ کو خبر ملی ہے کہ انصار کا یہ رد عمل تھا ان کے اس اظہار غم پر، تو رسول السلام وہاں غصے میں نہیں آتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی تم سے کیا مطلب، تم اپنے گھر والوں کی عزاداری کرو، بلکہ نہیں، رسول السلام نے دعا خیر کی ہے انصار کے لیے، انصار کے خواتین کے لیے، اور کہا ہے کہ خداوند عالم خیر و برکت ان پر بھی نازل کرے اور ان کے بعد والی نسل پر بھی نازل کرے. صلوات پڑھنا ایک قرار.
یہ واقعات جو ہے پوشیدہ نہیں ہیں، آپ کو کسی بھی عام مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھیں، اور اس سے یہ سیرت و سنت مل جاتی ہے کہ جہاں تک شہداء کی بات ہے، جن کی جان ایک انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ قوم اور دین اور مذہب کے خاطر گئی ہے، ان پر رونا جو ہے سنت و سیرت رسول کے مطابق ہے، رسول کا قول بھی ہے اور رسول کا عمل بھی ہے۔ اس سلسلے میں صلوات پڑھنا ایک بار اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے حج کے مراسم ہیں، اس میں بھی ہمیں تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن صرف ایک مثال، خداوند عالم نے اکثر جہاں حج کے ارکان کا ذکر کیا ہے وہاں ایک تعبیر ملتی ہے شعائر اللہ، یعنی کچھ وہ چیزیں ہیں، وہ ارکان ہیں حج کے جس کو خداوند عالم نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور اس میں سے ایک عجیب و غریب ہے۔ آپ کعبے کی بات چھوڑیں، مقام ابراہیم کی بات چھوڑیں، صفا و مروہ کی پہاڑی کو چھوڑیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن نے کہا یہ ہمارے شعائر اور نشانیوں میں سے ہے، لیکن جناب ابراہیم اور اسماعیل کا قربانی کا وہ جو معاملہ ہے وہاں قربانی ہوئی بھی نہیں ہے، صرف جناب ابراہیم اور اسماعیل آمادہ تھے کہ خدا نے حکم دیا ہے لہذا ہم یہ کام کریں گے، اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ وہ قربانی نہیں ہوئی، خداوند عالم نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا جبرائیل کے ذریعے، جنت سے آیا۔ اب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہزارہ سال گزر گئے لیکن ہم جاتے ہیں وہاں ابراہیم کے وہ اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے، ان کے اس جذبے شہادت، آمادگی شہادت کا جو جذبہ تھا اس کی یاد میں ہم وہاں قربانی کرتے ہیں، اور جس طرح سے خداوند عالم نے اسماعیل کی جگہ دمبے کو بھیجا تھا وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دمبا خریدتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ دمبا جو ہے جس کو خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ دمبا بھی جو حاجی جو لے جاتے ہیں قربانی کے لیے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس دمبے سے اور اس دمبے سے کیا ربط ہے؟ وہ تو جنت سے آیا تھا، اس کو تو ابراہیم نے ذبح کر دیا، اگر وہ رکھا ہوتا زندہ ہوتا شاید توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا اور اس کی نسل کے کچھ دمبے ہوتے تو آپ کہتے کہ بھائی یہ اسی کے ڈسینڈنٹ ہے۔ ہم اور آپ جو دمبا لے کے جاتے ہیں وہ تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے آتے ہیں، جنت سے تو آتے نہیں ہیں، لیکن وہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے دمبے کو بھی خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ دمبا در حقیقت شبیہ ہے اس دمبا کا جو جنت سے جبرائیل لے کے آئے تھے۔ ذرا پڑھنا ایک بار اور تو یہ جو قربانی اور شہادت کا سلسلہ ہے اس کی شبیہ بھی ایک لحاظ سے قابل قدر ہے۔ اگر آپ کربلا کے واقعات کو دیکھیں کہ آیا رسول علیہ السلام نے عملی طور پہ اس عزائے سید الشہداء کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ روایات صرف ہماری نہیں ہیں بلکہ آپ کو مسند احمد بن حنبل، بہت بزرگ یہ حنبلی فقہ کے بانی ہیں، اور دوسری کتابوں میں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد جبرائیل آئے ہیں۔ ایک روایت امیر المومنین کے مسند احمد بن حنبل میں کہ ایک بار ہم آئے، ہم نے دیکھا کہ حسین جو ہے رسول اللہ کے گود میں ہے اور رسول رو رہے ہیں، اور رسول سے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے رونے کی؟ اس وقت رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ کس طرح سے میری امت والے اس میرے نواسے کو قتل کریں گے۔ حسین کی قتل کی خبر جب جبرائیل نے دی ہے تو رسول روئے ہیں۔ یہاں ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک مجلس تھی جس میں ذاکر جبرائیل تھے، سامع رسول اللہ تھے، اور سامع جو ہے وہ رو رہے تھے اس ذکر مصیبت حسین میں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور تو خود رسول اسلام کی قولی اور عملی سیرت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے رونا۔ ابھی واقعہ ہوا بھی نہیں ہے تب رو رہے ہیں وہ، تو یقیناً واقعے کے ہونے کے بعد جو ہے یقیناً یہ سنت جو ہے اور موقدہ ہو جاتی ہے۔
بلکہ ہمارے ائمہ کو دیکھیں، چونکہ ہمارے فقہ کی بنیاد رسول اسلام اور ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے. ہمارے ائمہ جتنے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد، سب جو ہے اپنے وقت کے حاکم کے ظلم کے شکار بنے. لیکن آپ کسی امام سے بھی پوچھیں کہ مولا ہم کس کو یاد کریں. آپ ائمہ مثلا 7ویں امام کو دیکھ لیں. 7ویں امام کی شہادت جو ہے مظلومیت کے لحاظ سے منفرد ہے. کوئی امام ہمارا جو ہے شہادت کے وقت اس کے پیر میں زنجیر نہیں تھی، قید خانے میں ان کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی سوائے امام مشفق اعظم علیہ السلام. لیکن آپ امام رضا علیہ السلام سے پوچھیں تو مولا ہم یاد کریں تو کس کو یاد کریں؟ امام رضا علیہ السلام اپنے بابا کی بات نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کے مذاہب کو یاد نہ کیا جائے، لیکن آپ امام رضا علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہمارے جد حسین کو یاد کرو. ہر موقع پر یہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے، تاکید ہے. یہ عزاداری کا سلسلہ صرف کلچرل نہیں ہے، بلکہ ہمارے ائمہ کی تاکید اور ان کی توصیات اور ان کے فرامین کے مطابق ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام 8ویں امام کا زمانہ ہے، اور امام جو ہے شیعوں کی علامت کو شمار کر رہے ہیں. شیعوں کی علامات بہت ہو سکتی ہیں، لیکن امام نے صرف 5 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 5 میں سے یقیناً امام نے جن چیزوں کو اہم سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں نمبر 1 ہے کہ شیعہ وہ ہیں کہ جو روزانہ 51 رکعت پڑھتے ہیں. ہم لوگ اگر اسی میں فیل ہو جائیں گے، وہ 17 کے علاوہ جو نافلہ کی نماز کو ملائیں گے آپ تو ٹوٹل رکعت جو ہے 51 ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ وہ ہیں کہ جو انگوٹھی جو ہے اپنے رائٹ ہینڈ میں پہنتے ہیں. یعنی اگر اس طرح سے ہو تو پھر گڑبڑ ہے، لیکن اگر آپ رائٹ ہینڈ میں پہلے پہنے پھر لیفٹ میں پہن سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ رائٹ ہینڈ آپ کا جو ہے خالی ہو اور لیفٹ ہینڈ میں آپ نے انگوٹھی پہنی ہو، اس لیے کہ سنت رسول تھے. اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ ہیں کہ جو سجدے کرتے وقت جو ہے اپنے پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں، اور خاک میں بھی در حقیقت ترجیح اس خاک کو ہے جو کربلا کی ہو، تو وہاں بھی کربلا کو یاد کیا جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو امام نے ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو قرار دی ہے زیارت الاربعین، یعنی 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا میں جا کے کرنا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں حبیب صبان کے زوال کے بعد عراق میں وہ اجتحام جو 40 کے دن ہوتا ہے، عاشور کے دن بھی نہیں ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف کلچرل معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ائمہ کی تاکید ہے کہ 40 کے دن کی زیارت جو ہے شیعوں کے علامات مخصوص میں سے بن چکی ہیں. صلوات پڑھنا ایک بار آ رہا. عزائے سید الشہداء کو در حقیقت پروموٹ کرنے کے لیے ائمہ نے زیارات کا سلسلہ بھی ہے کہ دور سے زیارت پڑے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسلامی کیلنڈر میں شیعی نقطہ نظر سے جو مخصوص دن ہیں جس میں ائمہ نے کہا ہے کہ حسین کی یاد کرو، حسین کی زیارت پڑھو، اس میں سوائے روز عاشورہ اور روز 40 کے جتنی تواریخ ملتی ہیں ان کا تعلق ان دنوں کا امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے. پہلی رجب کی زیارت کو دیکھ لیں، 15 رجب کی زیارت کو دیکھ لیں. ولادت کسی اور کے امام کی ہے لیکن زیارت پڑھو حسین کی. 15 شعبان کو دیکھ لیں، ولادت کا روز ہے ہمارے امام وقت کا، لیکن زیارت پڑھنا ہے آپ کو حسین کی. شب قدر میں آپ دیکھ لیں، شب قدر کا تعلق امام حسین سے نہیں ہے، لیکن ان اعمال میں ایک یہ بھی ہے کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت پڑھو. عید الفطر کو دیکھ لیں آپ، عید الفطر کا تعلق حسین سے نہیں ہے، لیکن اس دن بھی کہا جاتا ہے کہ حسین کی زیارت کرو. روز عرفہ کو دیکھیں جس کا تعلق امام حسین سے نہیں ہے تاریخی اعتبار سے، لیکن اس دن بھی اعمال میں کہا جاتا ہے کہ حسین کی زیارت پڑھو. عید اضحیٰ کو دیکھ لیں آپ، تو یہ جتنے مخصوص زیارات ہیں در حقیقت یہ اس لیے ہے کہ ائمہ نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو کبھی مت بھولو.
اور یہ مصائب جو ہیں، یہ جو ہم عزا کا سلسلہ رکھتے ہیں، یہ کوئی کلچرل معاملہ نہیں ہے، بلکہ رسول اور آئمہ کی سیرت اور سنت کی بنیاد پر ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ تو عزاداری کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے مصائب اور شہادت کو یاد رکھنا، اس پر گریہ اور بکا کرنا، غم منانا، یہ فطرت کی بنیاد پر ہے اور سنت و سیرت رسول اور آئمہ کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اب ہم جانا چاہیں گے بہت مختصراً ان دوسرے رسومات جو عزاداری کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو بیسک کانسیپٹ عزاداری کا ہے، یہ ایک مذہبی اور دینی فریضہ ہے ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ عالم تشیع کو دیکھیں، لبنان سے عراق، عراق سے ایران، ایران سے افغانستان، افغانستان سے ہند و پاکستان، جہاں جہاں شیعہ ہیں، بیسک تصور جو عزاداری کا ہے وہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا دینی اور مذہبی فریضہ ہے، کامن ہے۔ سب جو ہے ایام عاشورہ میں، محرم اور سفر میں، اربعین کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص مراسم برقرار کرتے ہیں اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، کچھ مراسم ایسے بھی ہیں کہ جو ہر کلچر اور قوم اور زبان کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ ہجرت کی بنیاد پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، ان پر زمان اور مکان کا اثر ہوتا ہے، اور زمان اور مکان کا انفلوئنس ہمارے مراسم عزا پر بھی ہے۔ مثلا آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو ایرانی کریں گے عراقی نہیں کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہندوستانی پاکستانی کرتے ہیں، مثلا ایرانی عراقی نہیں کریں گے۔ آپ تعزیہ یا یہ روزوں کے شبی کو آپ دیکھ لیں، آپ کسی عراقی سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے مثلا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کی شبی بنائے گا، اس لیے کہ ان کے لیے ان کے سامنے حقیقت ہے، جہاں حقیقت ہو وہاں شبی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ تصور آ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو حضرات مثلا ہندوستان اور پاکستان میں ہیں، ایران میں بھی آپ دیکھیں حضرت معصومہ کا روزہ ہے، امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے، ان کے لیے دیر از سمتھنگ ریئل۔ لیکن چونکہ ہماری سرزمین ہے ہندوستان اور پاکستان کی مثلا، وہ محروم ہیں، محروم کہیے یا یہ بھی نہیں کہ ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضرات وہاں آئیں، انہیں ہم لوگ نعوذ باللہ ہمارے قوم والے قتل کریں انہیں، جو بھی سچویشن رہی ہو، یہ ہم جب چونکہ محرومیت کا احساس کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ایوولو ہوئی ہیں، تو ہم نے ذریعہ کی شبیہ بنانا شروع کر دیا۔ اس میں بات یہی ہے کہ آپ زمان اور مکان کے اثر کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اس میں آیا یہ بدعت اور حرام ہے، یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بدعت کی تعریف کریں۔ اگر بدعت سے مراد نئی چیز ہے تو بہت کچھ حرام ہو جائے گا۔ اگر بدعت سے مراد وہ کام جو قوانین شریعت کے خلاف ہے تب ہم کہیں گے یہ کام جو ہے بدعت ہے حرام ہے۔ لیکن جب تک جو کچھ وہ نئی چیزیں بھی اگر ہو رہی ہیں، اگر شریعت کے قوانین کے حدود میں ہے تو اسے آپ بدعت و حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ قرآن کو ہی جو موجودہ قرآن ہے یہ بھی بدعت و حرام ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں مختبر نہیں ہوتے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں یہ 30 جز کا تصور نہیں تھا، یہ تو ہم لوگوں نے اپنے قرأت قرآن کو ماہ رمضان میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا ہے، تاکہ ہر شب جو ہے ایک جز پڑھا جائے اور 30 رمضان تک جو ہے پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اب تو عادت ہو گئی ہے 29 ڈیز کی صرف، تو اس کو بھی ذرا چینج کرنا پڑے گا کہ 29 ایکول پارٹس میں قرآن کو ڈیوائڈ کیا جائے، تاکہ قرآن کے قرأت کو آپ مکمل کر سکیں رمضان میں۔ تو یہ جو ہے زبر زیر رسول کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سب بعد کی ایجادات ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے، مقصد اچھا تھا تاکہ لوگ قرآن کے قرأت میں انہیں سہولت ملے اور وہ صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔
اور چونکہ یہ اچھے مقصد کے لیے یہ بدعتیں ہیں، لہذا ہم اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اس کو کوئی حرام نہیں کہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہو تو آپ آٹومیٹکلی اس کو حرام کہہ دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ شریعت کے قوانین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذرا آپ پڑھیں ایک بار اور۔ اب یہ اجتماعی طور پر مثلا نوحہ اور مرثیہ کا سلسلہ ہوتا ہے، نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، مرثیہ لکھنا، یہ بھی کلچرل معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیرت اہل بیت کے مطابق ہے۔ ائمہ اپنے زمانے میں، چھٹے امام کو دیکھ لیں، آٹھویں امام کو دیکھ لیں، دوسرے ائمہ کو دیکھ لیں، ان کے زمانے میں جو شعراء تھے شیعوں کے، انہیں ائمہ انکریج کرتے تھے کہ وہ حسین پر مرثیہ لکھیں، بلکہ انہیں دعوت دیتے تھے۔ کئی روایات ملیں گی کہ جہاں مثلا چھٹے امام نے اپنے وقت ایک شاعر کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے مرثیہ ہمارے جد پر لکھا ہے، سننا چاہتے ہیں، امام سننا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف انفرادی حیثیت سے نہیں تھا، اس لیے کہ روایات میں پھر یہ بھی ملتا ہے کہ اس بندے نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور امام اتنا روئے، نہ صرف امام روئے بلکہ ان کے اصحاب بھی روئے، اور پردہ لگا ہوا تھا، پردہ کے پیچھے امام کے خواتین تھی، گھر والی تھی، اور وہ بھی مرثیہ سن کے رو رہی تھی۔ تو اس اندازہ ہوتا ہے کہ خدا ائمہ نے اہتمام بھی کیا ہے اپنے گھروں میں کہ مرثیہ خاں کو بلا کے ان سے مرثیہ سید الشہداء سنے۔ تو جہاں تک مرثیہ کی بات ہے، نوحہ کی بات ہے، ماتم کا سلسلہ جو ہے، یہ شاید آپ کو کوئی دلیل نہ ملے، مثال نہ ملے، لیکن بات یہ ہے کہ آیا اس میں کوئی حرمت ہے؟ نہیں۔ جلوس کی بات جو ہے، امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانا ہے معاشرے میں، در حقیقت جلوس کا مقصد وہی ہوتا ہے۔ علم در حقیقت یہ ایک نشانی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام اور میسج کو ہم ہمیشہ بلند اور بالا رکھیں گے۔ تو یہ جتنی نشانیاں ہیں در حقیقت یہ ریلیٹڈ ہے امام حسین علیہ السلام کے مذاہب سے، اور جب تک شرعی قوانین کے خلاف بات نہیں جا رہی ہے تو یہ نئے انوویشنز جو ہیں اس میں کوئی قباحت شرعی اعتبار سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ذرا آپ کو میں ایک بار اور جہاں جہاں مومنین میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ ایک عملی معاملہ ہے اور اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، یا تو آپ مجتہد ہیں تو آپ اپنے فتوی کے لحاظ سے عمل کریں، یا آپ مقلد ہیں تو جو آپ کے مرجع جو فرما رہے ہیں اسی پر عمل کریں، یا پھر آپ محتاط ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ ان تین صورتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دوسری شکیں جو نکل رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تین ہی صورت ہو سکتی ہے، یا آپ مجتہد ہیں، یا آپ مقلد ہیں، یا آپ محتاط ہیں، احتیاط کرنے والے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اپنی جگہ پہ ہے، اس میں بیسیکلی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایز لانگ ایز ہم ان مراسم عزائے سید الشہداء کو رمز اور سمبل کے اعتبار سے صحیح سمجھتے ہیں، اس کے مفادات اور اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت اور مشکل کا معاملہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ یہ جو تابوت ہم نکالتے ہیں عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے نام سے، ہم دوبارہ 9/11 کی طرف جانا چاہیں گے۔ اس میں جو آبزرویشنز ہمارے تھے کہ انسان جو ہے فطری لیول پر کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ تابوت ہم کس لیے نکالتے ہیں؟ 9/11 میں 2 ٹوین ٹاورز جو گرے ہیں اس میں تقریباً 300 افراد جو ہیں وہ نیو یارک کے فائر فائٹرز تھے۔ یعنی جب حملہ ہوا ہے دونوں بلڈنگز پر تو یہ لوگ گئے تھے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ سلامتی کے ساتھ نیچے لے آئیں، لیکن جب دونوں ٹاورز گرے ہیں تو اس میں وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک فیملی ہے نیو یارک کی، یہ فائر مین کی، کہ انہیں معلوم ہوا تمام لاشیں تو نہیں ملی اس ملبے میں، اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے والد وارث جو ہے وہ مر چکے ہیں اس حادثے میں، لیکن چونکہ میت نہیں ملی ہے لہذا مراسم تدفین نہیں ہوئی، فیونرل کا پروسیس نہیں ہوا ہے، لہذا اس فیملی کے لیے بھی بہت بڑا معاملہ تھا۔ اس لیے کہ ہم کبھی کبھی ان باتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ خود یہ جو جنازہ کا سلسلہ ہوتا ہے
یہ گھر والوں کے لیے ایک کلوجر ہے اس گریف اور مورننگ کا. ان کے عزا اور غم کے لیے در حقیقت یہ ایک پروسیس ہے جس میں بہرحال کسی حد تک جو ہے مداوع ہوتا ہے ان کے غم کا. اس فیملی کے بہت بڑا معاملہ تھا. آخر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں وہ میت تو نہیں ملی ہے لیکن ہم وہ مراسم جنازہ جو ہے اس کو پھر بھی برگزار کریں گے. اور جس طرح سے ہوتا ہے ایک فائر انجن پر ایک کافن رکھی گئی امریکن فلیگ کے ساتھ ساتھ اور وہ جہاں سے لے آئے چرچ تک دونوں طرف جو ہے پولیس مین اور فائر مین لائن میں سیلیوٹ کرتے ہوئے کھڑے رہے احترام میں اور اس فائر انجن میں اس کافن کو لایا گیا چرچ تک. پھر اس کو اتار کے چرچ کے اندر لے گئے ان کے پادری جو بھی پڑھتے ہیں وہ پڑھا گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کافن کو یہ جو ہے اس فائر انجن پر رکھ کے لے گئے جہاں جانا تھا. لیکن جو بڑی بات تھی جو ہم نے غور کیا تھا اس ٹی وی پروگرام میں رپورٹر نے ایک جملہ کہا اس وقت اور اس وقت پہ ہم نے توجہ کی اس پورے واقعے پہ اور پھر اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا بلکہ اس پورے مراسم کی ایک تصویر بھی ہمارے پاس ہے ایز اے ریکارڈ ہم نے رکھا ہے. وہ رپورٹر نے ہم سے کہا کہ یہ کافن ہم لوگ چرچ سے لے آ رہے ہیں فائر انجن پر رکھی جا رہی ہے بٹ دی کافن از ایمٹی. کافن جو ہے وہ خالی ہے. اب نے کہا بھائی یہ نیو یارک والوں کو کیا ہو گیا ہے کوئی انہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی واٹ از دس از ویری ویئرڈ. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ دس از نان سینسیکل انلوجیکل. کسی نے کوئی نیگیٹو تبصرہ نہیں کیا اس لیے کہ وہ جانتے تھے ٹھیک ہے اس کافن میں کچھ نہیں ہے لیکن اس فیملی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ اس مراسم سے گزریں تاکہ ان کے لیے ایک اطمینان حاصل ہو ان کے دل میں کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے. اور یہ اگر تابوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. عاشور کے دن جو ہم تابوت نکالتے ہیں اسی لیے نکالتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے کربلا میں انہیں اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ یہ لاشا کس کا ہے. یہ نواسے رسول کا لاشا ہے جسے یہ بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہے ہیں. مولانا حسین یہ کربلا کا واقعہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. جتنے اسلامی اقدار ہیں وہ آپ کو کربلا ہی میں ملیں گے اور ہم اس کو ملانا چاہیں گے اس واقعے کے ساتھ جو احد کا ہم نے پیش کیا تھا کہ جہاں رسول کی اجتماعی سنت نظر آتی ہے عزاداری شہداء کے سلسلے میں کہ جناب حمزہ کی جب شہادت واقع ہوئی ہے اور جب رسول اسلام کو خبر ملی ہے رسول نے چاہا کہ جا کے اپنے چچا کے لاش کو دیکھیں لیکن اس وقت اصحاب نے رسول اللہ کو منع کیا. بہت کوشش کی کہ رسول اللہ آپ مت جائیے اس لیے کہ آپ وہ منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ جب جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی ہے یہ ہند ملعونہ یزید کی جو دادی ہے اس نے اپنے غلام جس کا نام وحشی تھا اس کو حکم دیا کہ جناب حمزہ کے سینے کو چاک کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے جناب حمزہ کے جگر کو نکال کے وہ ملعونہ جو ہے چبانے کی کوشش کرتی ہے. وہ بغض آل محمد کے لیول کو آپ دیکھیں. اور جب رسول اسلام نے اصرار کیا اصحاب سے نہیں ہمیں دیکھنا ہے چچا کے لاش کو قریب جاتے ہیں جب پردے کو جس چادر کو ہٹایا گیا ہے رسول اللہ کے جو تاثرات کو دیکھنا ہے اس حکم میں دیکھیں. اپنے چچا کے لاش کو دیکھنے کے بعد رسول اسلام نے اسی وقت قانون اسلام نے مرتب کیا ہے کہ جہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آج سے ہمارے دین میں کسی بھی میت کو مسلح کرنا کسی بھی میت کو میوٹیلیٹ کرنا حرام ہے چاہے وہ میت کسی جانور کی ہی کیوں نہ ہو. مولانا حسین وہ انسان کی بات تو دور کی ہے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ جانور کا بھی لاشا ہے تو اسے مسلح نہ کیا جائے لیکن اس حکم کو مسلمانوں نے کربلا میں یاد نہیں کیا. 50 سال کی بات ہے رسول اسلام کی وفات کے بعد اور وہاں کیا ہوا تھا بس ایک مماثلت نظر آتی ہے
کہ جب جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ رسول اللہ کے پھوپھی ہیں، انہیں جب خبر ملی ہے کہ ان کے بھائی کی شہادت واقع ہوئی ہے، وہ دوڑتی ہی مدینہ سے احد تک آتی ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ اپنے بھائی کی لاشوں کو دیکھیں، لیکن اصحاب نے منع کیا. لیکن کربلا میں کوئی زینب کو روکنے والا نہیں تھا. جب بہت دیر تک جب حسین کی آواز نہ آئی، وہ بہن اپنے خیمے سے نکلتی ہے اپنے بھائی کی تلاش میں، لیکن بھائی نہ بائیں نظر آئے نہ دائیں نظر آئے. آخر میں جناب زینب ایک بلندی پہ پہنچتی ہے جسے طل زینبیہ کہا جاتا ہے، اور اس بلندی پر پہنچنے کے بعد جب نشیب کی طرف دیکھتی ہے، خداوندہ کسی بہن کو بھائی کا وہ منظر نہ دکھانا جو زینب نے عاشور کے دن دیکھا ہے. دیکھتی ہے کہ سمر ملعون حسین کے مقدس سینے پر بیٹھا ہے. اس وقت عمر سعد سے کہتی ہے، یا عمر بن سعد انت تنظر وابا عبداللہ یقتل، تو دیکھتا رہے گا اور میرا بھائی قتل ہو جائے گا. عبداللہ حسین، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے، لیکن عصر عاشور جب خیمے بھی جل چکے، جب بیویوں کی چادر بھی لٹ چکی اور بیویاں جب زمین کربلا کے فرش پر بیٹھی تھی، ایک مرتبہ آواز آتی ہے عمر بن سعد کی کہ ہمیں 10 گھوڑے سوار رضاکارانہ طور پہ چاہیے. جب وہ آتے ہیں ملعون تو انہیں حکم ہوتا ہے کہ حسین کی لاش کو پامال کیا جائے. ازداران حسین گھوڑے اس طرح سے دوڑائے گئے کہ چھٹے امام کی روایت ہے حسین کی سینے کی ہڈیاں پشت کے ہڈیوں سے جا کے مل جاتی ہے. زینب نے اس منظر کو دیکھا ہے، وہاں صفیہ احد میں برداشت نہ کر سکی. یا زینب بھائی کے لاشے کی پامالی کو دیکھتی ہے، ہاتھ کو بلند کر کے نانا کو یاد کرتی ہے. نانا، آسمان کے ملائکہ پر صلوات پڑھتے، زمین میں آ کے دیکھے کس طرح سے حسین کے لاش کو پامال کیے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اس پر عبادت قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ ہم لوگوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر باقی رکھنا، وہ راستہ جو محمد آل محمد کا ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ اپنے عمل میں، اپنے کردار اور گفتار میں وہی کام کریں جو باعث خوشنودی دل امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف ہو. خداوند امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.